بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ کے سامنے جو تصویر ہے نا، اس تصویر میں استقبال استلام کا طریقہ کار بتایا۔ مرد حضرات کے بال کاٹنے کا طریقہ، خواتین کے بال کاٹنے کا طریقہ اس میں تھوڑا سا دکھایا ہوا ہے ایک تصویر کے اندر نا، کہ کس طریقے سے خاتون کے بال، یہ تو ہے مرد کے بال ہیں، خاتون کے بالوں کی تصویر لگانا تو جائز نہیں ہے، لیکن وہ ایک پٹے بالوں والا صاحب ہے، اس کو حجامت کی جا رہی ہے۔ ہاں پہلی تصویر جو آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف جو سب سے پہلی تصویر ہے، جس میں حجر اسود کی طرف جناب کا سر آیا ہوا ہے، تو یہ بتا رہی ہے استقبال، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اگلی تصویر ہے یہ بتا رہی ہے استلام۔ اصل میں استلام تو کعبہ حجر اسود کے چومنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اشارہ استلام ہوتا ہے، لیکن ہم چونکہ استلام تو زندگی میں کبھی موقع ملے تو ملے تو ہم اسی کا نام استلام رکھتے ہیں، اصل میں ہے اشارہ استلام، ٹھیک ہے۔ آپ تکبیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے یہ ہے وہ اشارہ استلام، اشارہ استلام، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے بھی کر سکتے ہیں اور یوں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھڑی تھی، اس کا نام محجن تھا، آپ اس چھڑی کو یوں اشارہ کرتے تھے اور اس سے چوم لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے یہ استلام نکلا ہے، ورنہ پہلے تو لوگ حجر اسود کو بوسہ ہی دیتے نا، کعبۃ اللہ خالی ہوتا تھا، حجر اسود کو بوسہ دینے کا مسئلہ ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ میں نے بھی تصویریں لگائی ہیں، اللہ کرے ہمیں موقع ملے، نماز اگر آپ لوگ وہاں مسجد افسہ میں پڑھ لیں 2:15 کے حساب سے، تو ہم 2 بجے تک رکھ لیتے ہیں اس کو، اگر آپ لوگ تھکیں نہیں، کیونکہ آگے جو چیزیں آ رہی ہیں انشاءاللہ وہ تھکنے والی نہیں ہے، تھکنے والی چیزیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں حجر اسود کا بوسہ وہ زیارت کے حصے میں ہے، حجر اسود کا بوسہ لینے یہاں پر ماشاءاللہ مجھے کوئی پہلوان نظر نہیں آ رہا جو جائے گا تو آرام سے جائیں گے، کار پہ آئیں گے اخبار پر وہی والا۔ اچھا حج کا آغاز حج میں 5 دن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا حج مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، حج آسان ہے، مشکل اس میں صرف چلنا پھرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا وہاں پر سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مشکل چیز ہے نا وہ رات میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور رات عام طور پہ لوگ سو جاتے ہیں۔ زندگی میں سب سے بہترین نیند جو آپ کو ملتی ہے نا وہ مزدلفہ کی نیند ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بہترین نیند مزدلفہ کی پتھروں کے اوپر بیٹھے ہوئے جو نیند آتی ہے نا وہ کمال کی نیند ہوتی ہے، یعنی اگرچہ وہاں پسینے بہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا لطف اپنا ہے۔ اچھا سارا حج جو ہے نا، حج میں جہاں آپ کو مشقت ہوگی نا وہ آپ کو سب سے مزیدار چیز ہوگی، آپ کو سب سے ٹیسٹی چیز وہی محسوس ہوگی، بعد میں اس وقت تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حج کا آغاز حج میں دیکھیں جو مشکل چیز ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں یہ مینا پتہ نہیں کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، عرفات کیا ہے، کب جانا ہوتا ہے، یہ ہوتا کیا ہے، نام بھی نہیں لینے آ رہے ہوتے، تو میں سب سے پہلے ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ مینا ہے، اس کے بعد عرفات ہے، مینا سے عرفات جانا ہے، ٹھیک ہے، عرفات سے مزدلفہ آنا ہے، مزدلفہ سے دوبارہ مینا، بس یہ پورا حج ہے۔ مکتب صرف ایک نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا شناختی کارڈ نمبر کیا ہے، اس شناختی کارڈ نمبر کا آپ کی لوکیشن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مکتب ایک ترتیب ہے کہ یہ والا مکتب ہے یہ یہاں پر رہے گا، یہ والا مکتب ہے یہ یہاں پہ رہے گا، وہ صرف مینا میں رہنے کے حساب سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ لوگوں کی یہ جو ہمارے پرائیویٹ ہوتے ہیں نا، ہم لوگوں کی مصیبت ہوتی ہے یہ پیپر الگ یہ پیپر الگ، مینا جاؤ گے تو ایک بینڈ لگے گا، یہ سب لگے گا، ان کو ایک کارڈ ملتا ہے اس میں سب کچھ ہوتا ہے، اس میں سب کچھ ہوتا ہے، بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے، بڑا مزیدار انتظام ہوتا ہے۔ لہذا سرکاری والوں کو دیکھ کے نا منہ میں پانی آتا ہے، بھئی یہ لوگ کتنے مزے میں رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھو جی حج ان مقامات میں جانے کا نام ہے، بس سمجھ رہے، یہاں پہ آپ کوئی عبادت بھی نہ کرے تب بھی حج ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ صرف بیٹھنے جا رہے ہیں، اتنا محنت کر کے جا رہے ہیں، ایک یکسوئی مل رہی ہوتی ہے، کام مل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 دنوں میں یہ مینا ہے، ٹھیک ہے، یہ مینا کے خیمے ہیں، یہ پورے کے پورے مینا کے خیمے، یہاں مسجد خیف ہوتی ہے، یہاں جمرات ہیں، یہاں پر غار مرسلات ہے، یہاں پر 70 انبیاء کا مقام ہے، مینا کا قبرستان، بہت چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر بات ہے پہلے دن میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مینا کے اندر آپ لوگوں نے جب مینا جائیں گے نا تو آپ لوگوں کو مینا بس لے کے جائے گی، ٹھیک ہے، پیدل بھی جا سکتے ہیں عزیزیہ سے، کیونکہ عزیزیہ مینا کے ہمسائے میں ہوتا ہے، درمیان میں صرف ایک پہاڑ آتا ہے، لیکن یہ پہاڑ نا بعد میں آپ کو نانی چاچی سب یاد دلا دیتا ہے،
کیونکہ اس کی سرنگ میں سے گزرنا ہوتا ہے، چڑھائی اترائی ہوتی ہے. تو آپ جب جائیں نا تو اپنے خیمہ نمبر کے اوپر ایک پول لگا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ پول آپ تصویر بنا کے اپنے پاس رکھ لیں. اپنی اہلیہ سے بھی کہہ دیں، بیوی سے کہہ دیں، ماں سے کہہ دیں، بچہ ساتھ گیا اس کو بھی اس پول کی تصویر اپنے پاس رکھ. آپ کہیں پھنس جاؤ نا، گرین شرٹ والا ملے گا آپ کو، کہنا اس پول کے پاس جانا، وہ کہے گا یہاں سے جو ادھر پہنچ جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پول کی تصویر آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ پول کی تصویر لے لیں. جب وہاں جائیں گے تو وہاں جائیں گے. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو پول ہوگا نا، آپ کے کارڈ کے اوپر اس کا نمبر لگا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، اور آپ تھوڑا سا غور کریں گے، تھوڑا سا ان کے اوپر غور کریں گے نا. یہ جو اس طرح کے بورڈ لگے ہیں، یہ نیلے رنگ کے بورڈ لگے ہیں سڑک بتانے کے لیے، وائٹ رنگ کے بورڈ لگے ہیں خیمے بتانے کے لیے. ٹھیک ہے، وائٹ رنگ کا بورڈ یہاں پر نہیں ہے. خیمے بتانے کے لیے خیمہ کا پول کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بتا دیں گے کہ یہ والا جو پول ہے، یہ والا جو پول ہے یہ کون سی شاہراہ کے اوپر. 3 سڑکیں ہیں، سوق العرب، سوق السلام، سوق الجوہرا. 3 سڑکیں. آپ کا پول تینوں میں سے کسی ایک سڑک. ہاں ہاں، یہ اصل 12 12 62. ٹھیک ہے. ہاں. ہوں. ہاں. جی جی، یہ پول آپ کو وہاں جا کے نا ڈائریکشن پتہ چل جائے گی. یہ پورے بنا کے خیمے میں پورے میں پول لگے ہوئے ہیں. بطور مثال ہو سکتا ہے یہ 62 ہے. ٹھیک، ہو سکتا ہے یہ 12 ہے. ٹھیک ہے، 12 کے اندر 100 خیمے ہیں. ٹھیک ہے، تو 12/1، 12/2، 12/3، 12/4، 12/5. تو اب جب آپ بطور مثال 20 پہ کھڑے ہیں تو آپ نے 12 پہ جانا ہے، پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ یہاں پر ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایکسیڈنٹلی خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو وہاں پہ کئی لوگ ایسے تھے بےچارے پھنسے ہوئے تھے، وہ سارے برے والا کہتے. چلو جی، آگے دیکھیں. یہ جو اوپر تصویر آپ نے دیکھی نا، یہ جمرات کی تصویر ہے. یہ جمرات کی تصویر ہے، یعنی یہ جو عمارت بنی، پارکنگ پلازا سا لگ رہا ہے، اصل میں یہ جمرات کی تصویر ہے. اسی کے اندر سارے شیطان ہیں، ان کو کنکری ماری جاتی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی معرفت کے لیے میں نے بتایا. مینا میں جو ابتدا ہوتی ہے مینا کی، ان بورڈوں سے ہوتی ہے. یہ بدایت المینا، مینا سٹارٹس ہیئر. ٹھیک ہے، مینا اینڈز ہیئر. اس کے درمیان پورا علاقہ مینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بیک سائڈ پہ پول لگے ہیں یہ والے مزدلفہ کے. تو سمجھ میں آ گئی، مینا اور مزدلفہ اکٹھے ہیں. عرفات تھوڑے سے فاصلے پر ہے. سمجھے؟ یہ میں نے تصویر اس لیے بنائی تھوڑی سی مقامات سے معرفت ہو جائے. دیکھیں، مینا میں نا کچھ غلطیاں کرتے ہیں ہم لوگ. اصل میں حج کا سارا وقت مینا میں گزرتا ہے. 1 دن اور 1 رات باہر گزرتی ہے، بقیہ 4 دن مینا میں گزرتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نماز کے حوالے سے جھگڑا ہوتا ہے یہاں پر. صحیح. حج والے مفتی حضرات سے بچ کے رہنا ہے. جس بندے نے پہلے ایک حج کیا ہوتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ آپ کے سارے حج کی واٹ لگا دیتا ہے. سمجھ رہے؟ وہ کہتے ہم نے کیا تھا اور ایسے کیا تھا. جیسے وہ خان صاحب، بے وضو نماز نہیں ہوتی، ہمارا تو ہوتا ہے، ہم 10 سال سے پڑھ رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے ہم نے تو کیا تھا، ہمارا حج ہو گیا تھا. تو تمہیں کس نے بتایا؟ تو بھائی یہ حج والے مفتیوں سے بچیں. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے حج کیا ہوتا ہے نا، ایسے لوگوں سے بچ کے. دیکھو ایک مسئلہ سمجھیں، ضروری مسئلہ ہے. میں مسئلے بتا نہیں رہا، میں انتظامی حوالے سے ہی مکس کر رہا ہوں مسئلوں کو، لیکن یہ مسئلہ بتانا ضروری ہے. 2 رائے ہیں علماء کی، اور ایک رائے بڑی آسان ہے، سمجھنا آسان ہے. وہ یہ کہ آپ کے مکہ میں کتنے دن ہیں. مکہ میں ہے، آپ نے 30 دن گزارنے ہیں. آپ مقیم ہیں، آپ پوری نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے؟ آپ نے مکہ میں 15 دن گزارنے ہیں، آپ مقیم ہیں، آپ پوری نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ، آپ مکہ اترے اس وقت سے لے کے 8 ذی الحج تک کتنے دن ہیں. 8 ذی الحج تک دن ہیں 13. آپ مسافر ہیں بعض حضرات کے نزدیک. ٹھیک ہے، 13 دن ہیں تو جی آپ مسافر. اب مینا کے 5 دن، مینا کے 5 دن ملائیں تو 17 دن بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس حساب سے تو آپ مسافر نہیں ہیں، آپ مقیم ہو گئے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں مینا کے دن نہیں جمع کیے جائیں گے، مینا کے دن کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اصل میں اس کے پیچھے روایات ہیں، بڑا زبردست اختلاف ہے، بہت زبردست. میں
جس رائے پہ چلتا ہوں وہ دارالعلوم کراچی کی رائے ہے. میرے نزدیک ساری دنیا ایک طرف، مفتی تقی عثمانی صاحب ایک طرف. ٹھیک ہے، یعنی مجھے اعتقاد حضرت کے بارے میں یہ ہے. میں کہتا ہوں مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے یہ ہے، ہم اسی رائے کے مطابق چلیں گے. بقیہ جمہور علماء کی رائے دوسری ہے. صحیح، ان کی رائے یہ ہے کہ مینا کے دن کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے، بلکہ مینا سے پہلے کے دن کاؤنٹ کیے جائیں گے. مینا سے پہلے 13 دن، ٹھیک ہے، مینا کے بعد 8 دن. اب مقیم نہیں ہے، اب مسافر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں نہیں، مینا جمع مینا سے پہلے، جمع مینا کے بعد. کتنے دن بنے؟ 17 جمع 5 22 دن بنے. اب 22 دن ہیں، 22 دن آپ مقیم ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، مینا سے پہلے دن الگ، مینا والے دن الگ، مینا کے بعد کے دن الگ. ہوں ہوں ہر بندہ اپنا مسئلہ الگ پوچھ لے. ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنا مسئلہ الگ پوچھ لے، کیونکہ ہو سکتا ہے 13 دن آپ پہلے 13 دن پہلے جائیں، پھر مینا کے 5 دن، پھر 13 دن بعد. ٹھیک، آپ کے 31 دن مکہ میں ہے، لیکن 31 کے 31 دن آپ مسافر ہیں. ہوں. ٹوٹل 15 دن پورے سفر حج کے. پورے سفر تو آپ تو ویسے ہی مسافر ہیں. پھر تو آپ تو بالاتفاق مسافر ہیں نا. جیسے میرے پاس پچھلی دفعہ 18 دن تھے، میں بالاتفاق مسافر تھا. ٹھیک ہے، اس سے پچھلی دفعہ میرے پاس تھے 22 دن. ٹھیک ہے، تو میں علی اختلاف مسافر تھا، لیکن میں تو مقیم. میں نے مقیم والا، میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے کہ 15 دن مکے میں اور بقیہ 7 دن مدینے میں. نہیں، آپ مقیم نہ، مسافر کے حساب سے نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بقیہ اگر امام مقیم ہے تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. نماز کے حوالے سے جھگڑا ہوتا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ مسئلہ میں پورا سمجھا نہیں پاؤں گا. ہاں، میں گروپ میں الگ سے بھی بتا دوں گا، اس کو تفصیل سے بتا دوں گا. جو گروپ میں ہمارے مفتی صاحب ہیں، ان کی رائے بھی نوری ٹون والی ہے. ٹھیک ہے، اور میری رائے دارالعلوم کراچی والی ہے. تو لہٰذا میں گروپ میں اس مسئلے پہ ڈسکشن نہیں کرتا. لیکن یہ جو میرا دوسرا گروپ ہے نا، جو میں نے ابھی دوسرا گروپ بنایا، تو اس میں اپنی رائے بتا دوں گا، لیکن ساتھ میں واضح کر دیتا ہوں کہ مفتی صاحب کی رائے دوسری ہے، میری رائے دوسری ہے. ٹھیک ہے، میں مفتی تقی عثمانی کی رائے کے مطابق بتاتا ہوں، وہ بنوری ٹون کی رائے کے مطابق بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، بل یہ ایک اختلافی بات ہے، ہر بندہ اپنا مسئلہ الگ پوچھ لے. اس لیے میں نے بتا اس لیے دیا کہ وہاں پر جھگڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، اور حج والے مفتی بہت خطرناک ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، سارا دھیان واش روم کے اوپر ہوتا ہے، گرمی کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ مینا کے خیمے جو ہے نا وہ کپڑے کے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور گرمی آتی ہے، تپش آتی ہے، اور ایئر کولر لگا ہوتا ہے، جیسے یہ والا لگا ہوا تھا. تو جیسے اس نے تنگ کیا تو وہاں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. اور کھانے پہ سارا دھیان ہوتا ہے، پتہ نہیں کھانا ملے گا نہیں، ضرور ملے گا بھائی، بھوکے آپ کو نہیں جانے دیتے. انشاءاللہ وہاں سے اتنا کھانا بچتا ہے، آپ کہتے ہیں یار رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کیسے چھوڑیں، لیکن کھا بھی نہیں سکتے. اتنا زیادہ رکھا ہوا. صحیح ہے، کھانا واش روم سارا دھیان اس کے اوپر ہوتا ہے. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، اس کا دھیان رکھیے. ٹھیک ہے جی. سیاسی مکالمے، اور تم فلاں کے ساتھ ہو، میں فلاں کے ساتھ ہوں. اس نے کیا کیا ہے، وہ تو چور ہے، تو ایسا کسی کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے، بلا وجہ کی بحث بازیاں، ٹائم ضائع ہوتا ہے. یہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. انتظامی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے مسئلے ہوتے ہیں، یہ نماز پڑھائے گا، ہمارا مولوی نماز پڑھائے گا، تمہارا مولوی نماز پڑھائے گا، تم ایسے ہو، تم نہیں. ایسا نہیں ہے، وہاں پہ یہ کرنے نہیں جا رہے بھائی. ٹھیک ہے جی. وقت کا ضیاع ہوتا ہے. تلاوت قرآن کا ایک مشن رکھیں، سفر میں کتنا قرآن مجید پڑھنا ہے. ذکر کا مقابلہ رکھیں، جی ہم کتنے لوگ جا رہے ہیں بھی، اتنا ذکر ہم نے کرنا ہے، کون کون کرے گا، مقابلہ رکھ لیں. اس سے آپ کا دھیان ڈائیورٹ رہے گا، اب ان فضول باتوں کی طرف نہیں جائیں گے. اعمال کا مقابلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کریں گے تو ہوگا جی. کچھ کرنے کے کام، بزرگوں سے ملاقاتیں، یہ شروع کے دن میں نہیں، آخر کے دنوں میں. آخر کے دنوں میں دیکھیں مینا میں کون کون بزرگ آئے ہوئے ہیں، پتہ کریں، ملاقات کریں. ٹھیک ہے. مقدس مقامات، مثلا مسجد خیف میں کچھ وقت گزاریں، مسجد خیف میں وقت گزاریں، وہاں مسجد خیف کے مقامات دیکھیں، مینا کے کچھ مقامات دیکھیں رات کے وقت میں. ٹھیک. دن کے وقت میں بہت دھوپ ہوتی ہے بھائی، دن کا مشورہ نہیں دیتا. ٹھیک. زیارات مینا، حضرت اسماعیل کو کہاں لٹایا گیا تھا ذبح کرنے کے لیے، وہ ایک مقام ہے.
کوئی آپ کے گروپ میں عالم دین ہو، کسی عالم دین کو وہاں جانتے ہیں قریب میں، ان کو ہم گروپ میں لا کے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ بلا وجہ کے سیاسی مکالمات میں لگے ہوتے ہیں اس میں نہ لگیں. ہو گیا جی. دیکھو مزدلفہ یہ منی ہے، ٹھیک ہے، یہ یلو کلر کا منی ہے، اس کے ساتھ دوسرا گرے کلر کا یا جو بھی کلر ہے مزدلفہ ہے. ٹھیک ہے، اتنا سا علاقہ مزدلفہ کو. عرفات کس مقام پر ہے؟ عرفات یہ بالکل یہ کون سا پرپل کلر کا عرفات ایک نشان بنا ہوا ہے. عرفات اس کلر کا نہیں ہے ویسے، نشان بنایا ہوا ہے، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ یہ عرفات ہے. یہ سب اس لیے بتایا کہ لوکیشن پتا چل جائے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے جی. مزدلفہ میں اس طرح کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، بدایت المزدلفہ، نہایت المزدلفہ، یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بورڈ بڑے ہو بڑا دل خوش ہوتا ہے جب انسان یہاں پہنچتا ہے. میں بتاتا ہوں ابھی، یہ تو صرف مقامات کی معرفت ہے. اچھا، مزدلفہ میں جگہ جگہ نا قبلہ رخ یہ ڈائریکشن بتائی ہوتی ہے. اچھا، مزدلفہ کھلا میدان ہے، مینا میں خیمے ہیں، مزدلفہ کھلا میدان ہے. اور عرفات میں بھی اس دفعہ خیمے لگا دیے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ بڑے بڑے خیمے ہوتے ہیں. مزدلفہ میں ایک مسجد ہے، مسجد مشعر حرام. قرآن مجید میں اس مسجد کا ذکر ہے، تو کوشش کریں کہ رات کا وقوف اس مسجد کے دائیں بائیں آگے پیچھے کریں. ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اور یہ مزدلفہ میں بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا اسپرے گن اور اس طرح کی چیز لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. واش روم بنے ہوتے ہیں اور بہت سارے ہوتے ہیں واش روم، بہت واش روم ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ تیسرا چوتھا نمبر آ جائے گا. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پوری رات کھڑا ہونا پڑے گا. یہ میدان عرفات ہے، مسجد نمرہ سے شروع ہو رہا ہے. مسجد نمرہ سے آگے میدان عرفات ہے. یہ تو بالکل خالی ہے، لیکن بڑے بڑے خیمے جس میں 500 600 لوگ آ جاتے ہیں، اور چلڈ اے سی انہوں نے لگائے ہوتے ہیں. تو یہ میدان عرفات ہے. عرفات کے بورڈ اس رنگ کے ہوتے ہیں. اچھا، عرفات کا ایک نشان ہے، یہ جبل عرفات، یہ جس کی تصویر ابھی آپ کے سامنے آئی. ٹھیک ہے، افضل ہے کہ اس مقام پہ آ کے وقوف کیا جائے، لیکن بالکل مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں. بہت سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں، جگہ نہیں ملتی. مینا میں تو پول نمبر ہوتے ہیں، خیمہ پتہ چل جاتا ہے. یہاں پر وہ سسٹم نہیں ہوتا. 90% لوگ بھٹک جاتے ہیں اور بڑی مشکل میں ہوتے ہیں. دعا کا سارا وقت نکل جاتا ہے. یہ تھوڑے سے مقامات کی تعین کی، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک نقشہ ذہن میں بیٹھ رہا ہے کہ کہاں کہاں کون سا مقام ہوگا. یہ ایک اور تصویر ہے، وہ عرفات ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر منی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے؟ یہ پورا حج بیان کیا ہوا، لیکن میں صرف وہ مقامات بتا رہا ہوں کہ بس ان مقامات کو دیکھ. اب آئیں گے حج کا پہلا دن. حج کا پہلا دن 8 ذی الحج ہے، لیکن آپ لوگوں کو، بعضی لوگوں کو، یہ لوگ 7 ذی الحج کو لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 7 ذی الحج کو لے جاتے ہیں. تو 7 ذی الحج کو ہی احرام کی نیت کریں گے، اور احرام کی نیت کر کے، احرام پہن کے، غسل کر کے، وہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کی تھی وہ کر کے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں صرف ایک کام ہے، مینا میں صرف ایک کام ہے. ظہر تا فجر 5 نمازیں پڑھنی ہیں. ہو سکتا ہے ظہر کی بجائے یہ لوگ آپ کو رات کو 3 بجے لے جائیں. فجر تا عشاء 5 نمازیں مینا میں پڑھنا یہ مسنون ہے. ٹھیک ہے جی. آپ احرام باندھیں گے، وہی احرام کی ساری نیتیں وہ جو عمرے کے طریقے پہ لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، احرام کی پابندیاں کی جائیں گی، جس طریقے سے احرام کا طریقہ کار میں نے بتایا وہ کرنا ہے. احرام باندھنا ہے، یہ اجمالاً میں نے بتایا اور یہ تفصیل کے ساتھ بتایا. احرام باندھنا ہے، ٹھیک ہے، احرام کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، احرام کی نیت کرنی ہے، تلبیہ پڑھنا ہے. جی سب عزیزیہ میں پڑھ کے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کس وقت میں گاڑی آئے گی. ٹھیک ہے، آپ نے اپنا چھوٹا بیگ تیار کر لینا ہے، یہ والا بیگ. ٹھیک ہے، یہ والا بیگ آپ لوگوں نے تیار کر لینا ہے. یہ 5 دن کے لیے، 5 دن نہیں ہوتے، 3 دن ہوتے ہیں. 3 دن، 2 دن ہوتے ہیں بس، 2-3 دن ہوتے ہیں، سمجھ لو 2.5 دن. اس کے اندر احرام کی چادر، یہ والا بیگ. ٹھیک ہے، احرام کی چادر، احرام تو آپ نے پہنا ہوگا، ایک زائد چادر لے لیں گے، اس میں تکیہ ڈال لیں گے. ٹھیک ہے، اس کے اندر، اور اپنا بیگ دوسرا جو ہے وہ ساتھ لے لیں گے. چپل آپ کے پاس ایک زائد اس میں رکھ لیں تو اچھی بات ہے. چھتری رکھ لیں گے اس کے اندر، جو ضرورت کی چیزیں وہ اس کے اندر. ٹھیک ہے، پانی کی بوتل، تھیلی جو کنکر ڈالنے کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے بتایا تھا. چھتری ہوگی، اس کو ساتھ بس. ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے،
چٹائی اس میں ڈالیں گے. اچھا ایک اور بات بتاؤں, اگر آپ کا ہوٹل مینا کے بالکل قریب ہے, ٹھیک ہے, مینا کے آپ کو پتہ چل جائے گا بھئی یہ سامنے مینا ہے, ٹھیک ہے, مینا کا پہاڑ نظر آ رہا ہوگا, اس کا مطلب سامنے مینا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اپنے ہوٹل میں واپس آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کپڑوں کا جوڑا لے جانے کی ضرورت نہیں, ورنہ کپڑوں کا جوڑا ساتھ لے لیں. سمجھ رہے ہیں بات واضح ہے؟ یہ اپنا چھوٹا بیگ جو بچوں کا اسکول بیگ ہوتا ہے, میں خواتین کے لیے بتا رہا ہوں, بچوں کا جو اسکول بیگ ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ خواتین کو پتا ہو, اس کی تصویر تو نہیں جا رہی, تو یہ جو بیگ ہے, اس بیگ کے اندر اپنا ایک جوڑا, احرام کی چادر, ایک زائد چپل, وہ ہوا والا تکیہ, پانی کی بوتل, کوئی دال اور نیمکو شمکو اگر کھانی ہے تو وہ, ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی ان کی, وہاں کھانا آپ کو اتنا کھلاتے ہیں کہ آپ کی بس ہو چکی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, کچھ کھاتے پیتے نہیں, شوگر کے مریض ہوتے ہیں, کچھ ایسا ہوتا ہے, ہاں وہ لے جائیں اپنا ساتھ, اور کیا کریں, پان کے بغیر کیسے رہیں گے, سگریٹ کہتی ہیں. ہاں جب لے کے جائیں چلے جائیں, اسی وقت کرنی ہے نیت, آپ کو اسی وقت کرنی ہے. بطور مثال نیت بھول گئی تو مینا میں جا کے کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. پھر نیت بھول گئی تو عرفات میں جا کے کر لیں, سمجھے, لیکن کوشش کریں نیت کر کے جائیں نا. بہتر ہے کہ حدود حرم سے نکلنے سے پہلے احرام باندھا جائے, ٹھیک ہے, یہ افضل طریقہ ہے, ورنہ بلا وجہ سنت چھوٹ جائے گی نا. سنت پورے حج میں کوئی سنت نہ چھوٹے ہماری, سمجھ رہے ہیں جی. تو احرام, 2 رکعت نماز, احرام کی نیت, لبیک اللہم لبیک پڑھ کے حج کی نیت کرنی ہے. اللہم ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی, ٹھیک ہے. وہ عمرے کے اندر عمرے کی کا بولتے تھے, حج میں حج کا بولیں گے, ٹھیک ہے جی. آگے چلیں جی, تلبیہ پڑھنا ہے مینا کے اندر, حالت احرام میں رہنا ہے, 5 نمازیں ادا کرنے, ذکر عبادت کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں, سمجھ رہے ہیں. صرف مینا کا قیام مسنون ہے. بطور مثال میرے ساتھ کوئی بوڑھے والدین جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بیچارے کیا کریں گے, تو ان کو ڈائریکٹ عرفات لے جائیں 10 تاریخ کو, 9 تاریخ کو, ٹھیک ہے. یہ انتظام تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے, ان کی والدہ شدید بیمار تھیں, تو ان کو بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ آپ عرفات چلے جائیں والدہ کو, ڈائریکٹ والدہ کو لے کے, تو ماشاءاللہ ان کو ایمبولینس میں عرفات لے گئے تھے, تو اچھا سسٹم بن گیا تھا. ٹھیک ہے جی, بات سمجھ میں آ گئی. لیکن بغیر عذر کے مینا کا یہ قیام چھوڑنا درست نہیں ہے, مکروہ ہو جائے گا. حج بھی کیا اور کراہت کے ساتھ کیا تو کیا فائدہ بھی, ہاں جی. مینا میں قیام یہ لوگ آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 دن پہلے لے کے جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا یاد رکھیں, اگر 1 دن پہلے لے کے جائیں گے تو عرفات بھی 1 دن پہلے لے کے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو صرف 2 جگہوں پر 1 دن پہلے لے جا سکتے ہیں, بقیہ پھر آپ کی مرضی ہے. اچھا یہاں سے یہ لوگ آپ کو بسوں میں لے کے جائیں گے, ٹھیک ہے. جن کے ساتھ خواتین ہیں, کوئی عذر ہے تو بس پہ جائیں, ٹھیک ہے. چلنے سے بھاگتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ تو بس پہ جائیں. اور اگر افضل یہ ہے کہ جوان آدمی ہے, چل سکتا ہے, تو پیدل حج کرے. پیدل حج یعنی 1 قدم کے اوپر 7 لاکھ نیکی, 7 لاکھ نیکی, بہت بڑی بات ہے. ایک ہلکا سا بیگ ہوگا, اس میں کچھ بھی نہیں, ایک فضائل حج کی کتاب آپ نے رکھنی ہے, تو اپنی ضرورت کا سامان, اور اس بیگ کو پیچھے پہنا, یہ والا بیگ آگے پہنا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آپ پیدل چل رہے ہوں گے, سائڈ میں لوگ کھڑے گے, حاجی صاحب پانی, حاجی صاحب پانی, پانی بھی پلا رہے ہوں گے, آپ سب کچھ کر رہے ہوں گے, تو انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو لیکن اس میں آپ کو خیمے کا پہلے پتہ ہونا چاہیے, لیکن اگر خیمے کا نہیں پتہ تو وہ بس کے ذریعے سے جائیں, ٹھیک ہے جی. بات سمجھ میں آ گئی. آگے کا یہ بالکل ابتدا ہے. یہاں پر جو مشکل ہوتی ہے صرف واش روم کی مشکل ہوتی ہے, اور کوئی مشکل نہیں. مینا میں جو مشکل ہے صرف واش روم کی مشکل ہے, اور کوئی مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ رات 2 بجے چلے جائیں تو آسانی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے تھوڑا سا کھانا پینا کم رکھیں تو آسانی ہے. باقی تھوڑی سی گرمی لگتی ہے, وہ ایسی گرمی نہیں ہوتی کہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ حج کا پہلا دن ہو گیا. کچھ کرنے کا ہے, کوئی مشکل کام ہے؟ اب دیکھیں آگے حج کا دوسرا دن. 3 کام ہے جی ہمارے, 3 کام ہیں, ترتیب میں بتاتا ہوں. یہ پیپر میں لکھا ہوا ہے, اس کو اپنے پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ اچھا ہوگا. اور وہ جو حج کا پیپر ہے, حج کے پیپر کے اندر بھی یہ ہمارے شکیل بھائی نے بنا کے دیا تھا, اللہ ان کو جزائے خیر. یہ دوسرا, اس سلائیڈ والے پیپر میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ 3 کام ہے. زوال سے مغرب وقوف عرفہ,
22 لاکھ حاجی ہیں، زوال سے کے وقت کیسے پہنچائیں گے؟ تو رات 3 بجے بسیں، اعلان ہوتا ہے جی فلاں نمبر والے فلاں مکتب والے آ جائیں، فلاں مکتب والے آ جائیں۔ یہاں میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے، تھوڑی سی ہمت کریں، فجر تک رکیں مینا میں اور تہجد پڑھیں، تہجد پڑھ کے مینا سے پیدل روانہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ 1.25 گھنٹہ آرام آرام سے چلیں، 1.25 گھنٹہ میں عرفات پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ سرکاری بس میں انفیسٹڈ ہو کے لے کے جاتے ہیں، پھنسا کے لے کے جاتے ہیں، پرائیویٹ والے تو آرام سے لے جاتے ہیں، سرکاری والے چونکہ وہاں سب لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، گھس رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہتر ہے کہ اگر ویل چیئر ہے اماں کی، والد صاحب کی، تو پیدل چلاتے لے جائیں، کوئی مشکل نہیں، سڑک بنی ہے، بہترین سڑک بنی ہوئی ہے، یعنی ایک سنگل جھٹکا بھی نہیں آئے گا آپ کو، لیکن اگر آپ اکیلے ہیں تو بہتر ہے پیدل چلے جائیں، اگر آپ پرائیویٹ جا رہے ہیں تو پرائیویٹ میں بسوں کا انتظام اچھا ہوتا ہے، سرکاری میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، ٹرین میں چڑھنا ہی تقریباً 1.5-2 کلومیٹر ہو جاتا ہے، تو ٹرین سے بھی بہتر ہے کہ انسان پیدل چلا جائے۔ لیڈیز اگر جوان ہے تو چل سکتے تو چلائیں، اگر جوان نہیں ہے، بوڑھی ہے، والدہ ہے، تو پھر بس کے تھوڑا سا پھنس پھنسا کے چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہم، ہاں، ہم، ہم۔ اصل میں بس میں آپ بیٹھ کے جائیں گے نا تو اتنی ہی تھکیں گے جتنا پیدل تھکیں گے، پیدل میں یہ ہے کہ آپ جلدی پہنچ جائیں گے آرام سے، بس میں نا آپ ایسے دب کے جائیں گے، او یار تو مجھے تھوڑی سی جگہ دے دے یار سانس لینا پیٹ میں، تو لیکن جو پرائیویٹ والے ہیں وہ آرام سے لے کے جاتے ہیں، سرکاری میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، دیکھی ہے ہر سال، اور اس سال چونکہ 23 لاکھ حاجی ہیں تو پریشانی ہونے کی توقع ہے، لیکن اللہ خیر کرے گا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے تھوڑا سا پیدل چل کے، اور یہ ہے کہ اس کی تھکاوٹ تھوڑی دیر میں اتر جائے گی، کوئی اتنا مسئلہ نہیں، اور آپ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، مرضی سے آ سکتے ہیں، یعنی ڈبلیو 11 اللہ نے دی، ڈبلیو 11 پہ جائیں، اور پھر ایک ایک قدم کا بڑا ثواب ہے، لیکن بس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بس کا آپ انتظار کر لیں نا، انتظار کر لیں، جو اتاولے لوگ ہیں جلدی جلدی چلے جائیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو آرام سے جگہ مل جائے، کوئی مسئلہ، امید ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ اب دیکھیں کام کیسے کرنا ہے۔ فجر کے بعد عرفات روانگی، ہم، ہم، پیدل کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، پیدل کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور ہوتی ہے، پیدل کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور جہاں تک ٹرین ہے تو ٹرین چڑھتے چڑھتے 2.5 گھنٹے 2.5 کلومیٹر چل جاتے ہیں، وہ ایسے 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 ہم چڑھے نا ایک دو ٹرین کہتے یار پیدل چلے جاتے تو اچھا تھا۔ جی آپ کے کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے، کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے، اور ویسے بھی وہاں پہ پوچھ لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور ایک اور بات بتا دوں، عرفات میں نا کہیں بھی گھس جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک، میں نے الحمدللہ ایک عرفات انڈیا والوں کے ساتھ گزاری، بڑا مزہ آیا، بہت ٹھنڈک تھی، ایسا ٹھنڈا خیمہ نا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں چاولوں پہ لڑائی شروع ہو گئی، چاولوں پہ لڑائی میں پھر وہاں سے بھاگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سامنے جو پلیٹ رکھی ہے وہ مجھ سے تصدیق نہ کر لیں یہ کس کی پلیٹ ہے، تو خیر عرفات میں زیادہ مسئلہ نہیں، لیکن بہتر ہے آپ اپنے خیمے میں ہی جائیں، اور ٹرانسپورٹیشن اچھی ہے تو ٹرانسپورٹ کو جائیں کہ جہاں زیادہ سہولت ہے، ٹھیک ہے جی؟ دیکھیں جی، فجر کے بعد عرفات، نمبر 1 فجر کے بعد عرفات روانگی، یہ لکھا ہے فجر کے بعد عرفات، ہو سکتا ہے عشاء کے بعد ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے عشاء کے بعد، اور ذہنی طور پر تیار رہیں کہ عشاء کے بعد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ زوال سے مغرب تک، وہ زوال تک آپ آرام کریں، جو کہ وہاں ممکن نہیں ہوتا کیونکہ خیموں میں گرمی لگ رہی ہوتی ہے، شور مچ رہا ہوتا ہے، آرام آدمی نہیں کر سکتا، بہتر ہے اپنی تلاوت کرتا رہے، کچھ دوسرا عمل کرتا رہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، عرفات کے 6 کام ہیں، بڑا مختصر کر کے میں نے لکھا ہے۔ پہلا کام، وقوف کی نیت سے غسل کرنا، وضو، ورنہ وضو کرنا، غسل کرنا ممکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو ذہن سے نکال دیں، آپ بلا وجہ دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بنیں گے۔ ظہر اثر ملا کے پڑھنا ہے، لیکن ہم لوگ نہیں پڑھیں گے، 2 کام ختم ہو گئے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، اثر تا مغرب قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے، ٹھیک، غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانگی، ٹھیک ہے؟ مغرب نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے؟
مغرب اور عشاء مزدلفہ میں اکٹھی ادا کرنی ہے، اور چھٹا رات عبادت کی ہے، کچھ آرام کر کے عبادت کرنا ہے۔ یہ 6 کام ہیں جن کا خلاصہ ابھی میں بتاتا ہوں۔ ظہر کے بعد وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھنی ہے آپ لوگوں نے، مسافر ہیں تو مسافر ہونے کے اعتبار سے وہ مسجد نمرہ میں دونوں جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں، ریڈیو پہ خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، موبائل ایپس پہ خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ وہ سننا مسنون ہے نہ سننا مستحب ہے، ٹھیک ہے جی۔ ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھ کے نہ نکل جائیں، کہیں کوئی سایہ تلاش کریں، وہاں چٹائی بچھائیں اپنی، اور اگر آپ کو کمر کی تکلیف یا کوئی ایسی چیز ہے تو اپنے ساتھ وہ کرسی رکھیں، ڈسپوزیبل کرسی، ٹھیک، یعنی ایسی کرسی ہو، اتنی مہنگی نہ ہو کہ اٹھا کے رکھنا، سستی والی کرسی، سٹول مل جاتا ہے 500-600 کا سٹول مل جاتا ہے، وہ لیں، اس پہ بیٹھ کے کچھ دیر ذکر و عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں، دعا کریں۔ میں اپنے ساتھیوں سے یہاں وعدہ لیتا ہوتا ہوں کہ کم از کم 2 گھنٹے مسلسل دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہیں چٹائی بچھا لیں اپنی جہاں یکسوئی ہو، ٹھیک ہے، بلے سے یکسوئی ڈھونڈنے میں آپ کو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ لگ جائے، ٹھیک ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر وقوف کریں، ٹھیک، اور جتنی دیر آپ دعا مانگ سکتے ہیں دعا مانگیں، ٹھیک، اور میں کہتا ہوں 2 گھنٹے کا ٹارگٹ رکھو تو انشاءاللہ 1.5 گھنٹے تک کلی سلامت رہے گی، سمجھے، اور کم از کم 2 گھنٹے اللہ سے خوب گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو انسان جب دعا مانگنا شروع کرتا ہے نا تو 15 سے 20 منٹ کے بعد اس کے اوپر کیفیات آنا شروع ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ الفاظ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ الفاظ دیتے ہیں کہ یہ پڑھو، یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو، ورنہ میں نے دیکھا ہے پورے عرفات کے 6 گھنٹے 1 منٹ دعا نہیں کی، کھانے میں لگے رہے، گپیں مارتے رہے، سیاسی مکالمے، بحث بازی، کرنے کیا گئے ہیں یار یہاں، سمجھ رہے میری بات؟ وہاں جناب واعظ و نصیحت، کوئی واعظ و نصیحت کا وقت نہیں۔ ہمارے بہت بڑے مولانا فخر الزمان صاحب سوات کے بزرگ تھے، مجھے میرے گروپ والوں نے کہا مولوی صاحب تھوڑی سی تقریر کر دو، تو میں بھی پردان بن کے کھڑا ہو گیا، تو کہنے لیس ھذا وقت البیان ھذا وقت الدعاء، میں نے کہا بل شیخ ھذا للرغبہ، میں نے کہا اعدوا لہ ما استطعتم من قوہ، میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا یہ تھوڑی سی اس کے لیے تیاری کے لیے کھڑا ہوا ہوں، مجھے نہیں پتا تو وہ شیخ الحدیث ہیں، بعد میں مجھے پتا چلا، میں نے معاف حضرت میں نے آپ کو جواب دیا، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں نے پھر جو 5 منٹ بات کی تو میں نے اس کا حوالہ دی کہ شیخ بھی یہی کہہ رہے تھے تقریر کا وقت نہیں ہے، تو تقریر کا وقت نہیں، وہ لگ رہے تھے بزرگ لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ بڑے محدث ہیں اور بڑے شیخ محدث الاثر ہیں، لیکن برحال وہ دعا کا وقت نہیں، وہ بیان کا وقت نہیں، دعا کا وقت ہے، تو بیانات میں جا رہے ہیں، تقریریں نہیں، یہ دعا کا وقت ہے۔ اور عرفات میں جس نے یہ سوچا کہ میں نے دعا مانگی اور قبول نہیں ہوئی، اللہ کی نظر میں بہت گندا آدمی ہے، اللہ کی نظر میں بہت گرا ہوا آدمی ہے۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے قبولیت انہانس ہوتی ہے، قبولیت بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ 2 گھنٹے دعا مانگ کے تھوڑا سا آرام کر لیں، 15-20 منٹ آرام کریں، اماں ابا کو فون کر لیں کہ امی آپ لوگوں کے لیے دعا کی ہے، ابا آپ کے لیے دعا کی ہے، فلاں فلاں کو آپ کے لیے الحمدللہ دعا کی ہے، عرفات میں ہوں، اطلاع کر کے پانی وغیرہ پی کے پھر دوبارہ دعا کریں، کم از کم 3 سیشن لیں، یعنی زور سے پہلے 2 سیشن اور عصر کے بعد 1 سیشن دعا کا، اور طویل دعا ہو، پہلے کھڑے ہو کے پھر بیٹھ کے پھر سجدے میں پھر دوبارہ کھڑے ہو کے، کبھی ہاتھ چھوڑ دیں، کبھی ہاتھ باندھ لیں، کبھی ہاتھ دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے نا وہ ایسی دعا مانگی ہے، یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے 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 اٹھتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے تھے تو آپ کے ہاتھ مبارک یہاں تک تھے کہ آپ کے بغل مبارک کی سفیدی صحابہ کرام دیکھتے یوں، یعنی ایسی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری ہوئی۔ ہم عرفات میں جب بغیر کوئی کیفیت لیے آ جائیں تو کیا فائدہ ایسے سفر کا؟ عرفات ہی تو حج ہے، حج ہے ہی عرفات۔ عرب لوگ کیا کرتے ہیں، عرفات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، عرفات کے بعد جاتے ہیں طواف زیارت کرتے ہیں، طواف زیارت کے بعد کر کے رمی کر کے چلے جاتے ہیں، اور باقی رمی کا دم دے دیتے ہیں، کہتے ہیں حج ہو گیا۔ عرفات اصل تو حج ہے ہی عرفات، سمجھ رہے میری بات؟ تو ہم عرفات جانے سے پہلے بھی میں انشاءاللہ گروپ کے اندر یہ چیزیں کوئی یاد دہانی کرواؤں گا، لیکن ابھی ذہن میں رکھ لیں یہ حج ہے، ٹھیک ہے، یہی عرفات ہے۔ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، مناجات بہت اچھی بات یاد ہے، مناجات مقبول کی 7 منزلیں عرفات میں پڑھنی ہے۔ مناجات مقبول ایک کتاب ہے، ابھی میرے سامنے نہیں، ایک کتاب ہے، ہاں یہ والی کتاب ہے،
یہ والی کتاب ہے مناجات مقبول، اور یہ لے کر جائیں. اس میں دعائیں ہیں عربی میں، آئین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی جتنی دعائیں ساری اس میں ہیں مناجات مقبول کے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کچھ اور اعمال ہیں، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 100 مرتبہ اذا جاء نصر اللہ پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. انہیں بہت بڑے بڑے اعمال ہیں عرفات کے، وہ میں انشاءاللہ بھیجوں گا. پورا میں نے سکین کیا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ میں عرفات کے دن بھیجوں گا. ابھی بھیجنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں. وہاں دعا کا وقت ہے، وہاں نماز کا وقت نہیں ہے، وہاں نفل نماز کا وقت نہیں ہے، وہاں صرف دعا کا وقت ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں؟ اثر تک مغرب تک ہو گیا، مغرب تک ہو گیا، فرض مکمل ہو گیا مغرب تک. ٹھیک ہے جی. غروب آفتاب کے بعد یہاں سے نکلنا ہے. یہاں سے نکلنے کا وہی پروسیجر ہے جو مینا سے نکلنے کا تھا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں میں کہوں گا اگر کوئی معذور بھی ہے نا، پیدل چلا جائے. ٹھیک ہے. بس میں بیٹھنے والے پہنچیں گے 1 بجے 12 بجے، ذلیل ہو کے، خوار ہو کے، پریشان ہو کے، رش میں انتظار کر 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 کر، اور پیدل چلنے والا آرام سے 8 بجے 9 بجے مزدلفہ پہنچ جائے گا. لیکن آپ کو مزدلفہ میں جا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس میں بیٹھ جاتے. ٹھیک ہے. اپنی اپنی مینٹیلٹی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تقسیم کیا ہوا ہے تاکہ میرے بندے ایک دوسرے کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. میری مینٹیلٹی، میں آپ لوگوں کو تو کہہ رہا ہوں اس طرح، میری مینٹیلٹی آرام سے جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. تو میری مینٹیلٹی آرام سے جانے کی، میری مینٹیلٹی پیدل جانے کی، میں آپ کو آرام سے جاؤں. تو ہر بندے کی اپنی مینٹیلٹی ہے، اسی حساب سے تھے. کیونکہ بسیں اتنی زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں کہ وہاں نکلتے وقت وہ اچھا ایسا بہترین رش بنا ہوتا ہے کہ جس کی حد نہیں. یعنی 12 بجے سے پہلے آپ مزدلفہ نہیں پہنچ سکتے، اور پیدل چلنے والے 9 بجے کے بعد نہیں پہنچیں گے. آرام سے آرام کر 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 کے مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں. 1.5 گھنٹے کا سفر ہے پیدل. یعنی کوئی تھکا ہارا، بہت ہی کوئی تھکا ہارا، وہ بھی 9 بجے پہنچ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پیدل چلنے والے آرام سے پہنچ جاتے ہیں. مغرب کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنی ہے. اچھا، ادھر جلدی نکلنے کی 1 2 ترکیبیں ہیں، وہ ترکیبیں بھی میں اینڈ ٹائم پہ بتاؤں گا، ابھی بتانے کی ضرورت ہے. مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ادا کرنی ہے. جو میرا وضو نہیں رہے گا، وہاں واش روم بھی بنے ہوئے، سب کچھ بنا ہوا ہے. اچھا، جلدی پہنچنے کا ایک فائدہ ہے. حکومت کی طرف سے مزدلفہ میں کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. موٹے موٹے، اتنے موٹے موٹے وہ کارپیٹ ایسے ہوتے ہیں کہ نیچے کی جو ہیٹ ہوتی ہے نا وہ نہیں آتی. جو دیر سے پہنچتے ہیں ان کو نہیں ملتا. ٹھیک. اور جو جلدی پہنچتے ہیں ان کو جگہ بھی مل جاتی ہے، ان کو کارپیٹ بھی مل جاتے ہیں، وہ آرام سے اپنا وہ بچھا کے، اس کے اوپر چادریں بچھا کے، اس کے اوپر اپنے تکیے وکیے لگا کے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو میدان مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں ادا کرنی ہے، اور دونوں دونوں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اکٹھے ہوں گے خواتین. اچھا، عرفات میں خواتین کا خیمہ الگ ہوگا، مردوں کا خیمہ الگ ہوگا، لیکن مزدلفہ میں سب اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنی خواتین کو کس حساب سے دیکھنا ہے وہ آپ اپنے حساب سے کریں. پرائیویٹ والے تو اپنی خواتین کے لیے کچھ وہ ہم پہ رکاوٹیں لے کے بنا لیتے ہیں، خواتین آرام سے بیٹھ. سرکاری والا اپنے ہر بندہ انتظام کر لیتا ہے، اور کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. وہاں پہ سارے حاجی ہوتے ہیں، وہاں کوئی اتنا. اور پھر ہوتا رات کا وقت ہے. ٹھیک. رات کا وقت ہوتا ہے، رات کے وقت میں تو ظاہر بات ہے کوئی بے پردگی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ مزدلفہ میں رات گزارنی ہوتی ہے، رات کھلے. ہاں. مغرب عشاء اکٹھی پڑھنی، میں بتاتا ہوں. جماعت کریں یا الگ کریں، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے. مغرب کی 3 رکعت پڑھیں گے، عشاء کی 4 رکعت پڑھیں گے. اگر آپ مقیم ہیں، مسافر ہیں تو 2 رکعت پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور امام اگر مسافر ہے تو مسافروں والی نماز پڑھے گا، آپ پیچھے اپنے مقیم والی پڑھیں گے. آپ امام مقیم ہے تو آپ پیچھے ویسے ہی پڑھیں گے، برسہ مسافر ہیں جیسا بھی ہے. ٹھیک ہے. پیچھے پڑھیں گے. اس کے بعد مغرب کی 2 سنتیں، اس کے بعد عشاء کی 2 سنتیں، 3 وتر. سمجھ رہے ہیں؟ فرض کے بعد لبیک اللہم لبیک پڑھیں گے. اس کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنی ہے. تکبیرات تشریق شروع ہو چکی ہوگی نا، تو تکبیرات تشریق جو ہے وہ لبیک کے بعد پڑھنی ہے، لبیک سے پہلے نہیں پڑھنی. سمجھ رہے؟ بات واضح ہے؟ کیسے نکل جائے گی؟ لکھا ہوا ہے اس میں. نہیں، انشاءاللہ میں وہاں پر نا اس ٹائم بتا دوں گا. ابھی آپ کو ایسا نہ ہو کہ اس ٹائم بالکل نئی بات لگے. ابھی اس لیے بتا رہا ہوں، بہت سی باتیں ذہن سے نکل جائیں گی، مجھے اندازہ ہے. ہاں بالکل کرتے ہیں، گروپ والے اپنی جماعت کرتے ہیں.
جماعت ہی ہوتی ہے وہاں، ساری جماعت ہی ہوتی ہے وہاں، جماعت ہی ہوتی ہے. آپ تو مسافر ہوں گے، لیکن اگر آپ کا امام مسافر ہے تو پھر بلے بلے. آپ کا امام مقیم ہے تو پھر آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے. آپ کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ تو آپ 3 میں بھی ہیں 13 میں بھی ہیں، آپ کا مسئلہ نہیں ہے. خواتین پڑھ سکتی ہیں، خواتین پڑھ سکتی ہیں، لیکن مجمع اتنا زیادہ ہوتا ہے، خواتین کو الگ پڑھنی چاہیے اپنی نماز. سب کے سامنے رکوع کر رہی ہیں، سجدہ کر رہی ہیں، عجیب سا کہ مرد آرام سے کھڑے ہو جائیں گے، خواتین ان کی آڑ میں نماز پڑھ لیں. کوئی مشکل نہیں ہوتی، آسان ہوتا ہے. ایک آدمی امامت کرے، پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے ایسے ہی کیا تھا، وہ بنگلہ دیش والے فجر کے تہجد کے وقت میں نماز پڑھا رہے تھے، تو ہم نے کہا بھی فجر کا وقت نہیں ہوا، فجر کی نماز بھی رک جاؤ. تو ان کو پتہ نہیں کیا، وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، وہ شامل ہوئے تو اور لوگ بھی شامل ہو گئے، کافی سارے لوگ شامل ہو گئے. تو ہو جاتے ہیں اس میں. کوئی کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں، اذان دینے کے بعد، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ اتنی ہراوڑی ہوتی ہے کہ اذان دے نہیں پا رہے. تو ایک اذان ہو جاتی ہے، سب اسی کو کافی سمجھتے ہیں. افضل یہ ہے کہ اذان دی جائے، اس کے بعد اقامت ہو، ایک اقامت کے ساتھ مغرب عشاء پڑھی جائے. جی ایک ہوگی، ایک ہوگی اقامت. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی؟ چلیں ٹھیک ہے، وہ میں بتا دوں گا انشاءاللہ. مغرب کے فرض، اس کے بعد عشاء کے فرض. ہاں، مغرب کے فرض سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک پڑھ کے، اس کے بعد تکبیرات تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کھڑے ہو کے دوبارہ عشاء کی نماز. ٹھیک ہے، عشاء کی نماز سے پہلے تکبیر ہوگی، مجھے ذہن میں نہیں رہا اس وقت، مجھے بالکل ذہن سے ہٹ گیا، بتا دوں گا. خیر، مغرب عشاء اکٹھی پڑھنے کے بعد آرام کریں، صبح تک آرام کریں. اچھا، اللہ رب العزت نے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مزدلفہ میں ذکر کرنے کا اللہ نے کہا ہے. ٹھیک ہے، تو بھائی برائے مہربانی گپے نہ ماریں. ٹھیک ہے، اور مزدلفہ میں بہت کچھ بٹ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جوس بٹ رہے ہوتے ہیں، یہ چیز بٹ رہی ہوتی ہے، وہ چیز بٹ رہی ہوتی ہے. اس کے پیچھے پاگل نہ ہو. آپ کچھ بھی نہیں لیں گے تو بہت سے کچھ لوگ آپ کی گود میں ڈال کے چلے جائیں گے، پھر آپ دوسروں کو تقسیم کرنے میں. ذکر کریں، یہ رات ذکر اللہ کی ہے. اور ذکر کے بعد آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ذکر کر کے سو جائیں. اس رات جہاں جگہ مل رہی ہے، جہاں جگہ مل رہی ہے سو جائیں. مزدلفہ میں جو کام کرنا ہے وہ ایک کام مزید کرنا ہے، اور وہ کام کرنا ہے کنکر اکٹھے کرنا. تو گروپ کے سارے لوگ 3 بندوں کو وکیل بنا، بھی تم کنکر اکٹھے کرو. تو بھی 2-3 دن پہلے میں نے گروپ میں تصویر بھیجی تھی، اس میں کنکر کی تصویر بھیجی تھی. کنکر اتنا ہونا چاہیے، آپ کے انگوٹھے کا پور ہے نا پورا، اتنا بڑا ہونا چاہیے. یہ ناخن سے اوپر کر لو، ٹھیک، اتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بڑا نہ ہو، چنے سے زیادہ چھوٹا نہ ہو. سمجھ رہے؟ اور ایک اس کو توڑ کے کئی یعنی ایک بڑی چٹان کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے نہ بنائے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، بس اتنا سمجھ لیں کہ وہاں کافی سارے پتھر رکھے ہوتے ہیں، پہلے سے ڈالیں، حکومت سعودیہ نے ڈالے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ والے پتھر اٹھانے ہیں. ٹھیک ہے جی، بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ ہاں، چلیں جی آگے دیکھیں. مغرب عشاء مزدلفہ میں اکٹھی، رات عبادت کی، کچھ دیر آرام کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزدلفہ کی پوری رات آرام فرمایا، اور پھر صبح تہجد میں اٹھ کے آپ نے تہجد کی نماز پڑھی اور کنکر اکٹھے کیے. ٹھیک ہے جی، دوسرا دن پورا ہوا. یہ دوسرے دن کیا مال ہے؟ 9 ذی الحج، تیسرا دن، سب سے اہم دن اور آخری دن سمجھ لیں، تھکانے کے حوالے سے آخری دن. اب تھکاوٹ آپ کی مزید نہیں ہوگی، بس جو مشقت تھی وہ یہی تھی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، فجر کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، فجر کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ واجب ہے، واجب. بہت سے لوگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں اس کو. یہ حج تمتع، قران، افراد سب پہ واجب ہے وقوف مزدلفہ، یعنی مزدلفہ میں رکنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سی میری دعائیں جو عرفات میں قبول نہیں ہوئی وہ مزدلفہ میں قبول ہوئی. بڑا اہم وقت ہوتا ہے، لوگ تنگ آ چکے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، دعا نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کرنا بھائی. پہلے سے پلان کیا ہوگا تو دل بھی موٹیویٹ ہوگا، پلان نہیں ہوگا تو موٹیویٹ نہیں ہوگا. سمجھ رہے؟ یہاں سے 6 کلومیٹر پر ہے جمرات. ٹھیک ہے، اور وہاں جانے کے لیے کوئی سواری نہیں ہوتی، پیدل جانا ہوتا ہے. ذہن بنا کے جائیں کہ چلنا ہی ہے. ٹھیک ہے، بسیں مل رہی ہوتی ہیں، وہ بڑا وہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن ضرورت نہیں اس کی طرف جانے کی، وہ اتنا لمبا چکر ہوتا ہے. 3 سڑکیں جاری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے،
سوق العرب، سوق السلام، سوق الجوہرہ۔ آپ کے اختیار میں پہلے ہوتا تھا جس سڑک سے مرضی چلے جاؤ، اب آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ مزدلفہ کے بھی انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا، آپ جس حصے میں اتریں گے اب آپ کا اختیار نہیں کون سے حصے میں آپ اتریں، ٹھیک ہے؟ جس حصے میں آپ اتریں گے، جو سڑک آگے جا رہی ہے اس سڑک پہ چڑھ جائیں، ٹھیک ہے؟ وہ سڑک سیدھی آپ کو جمرات لے کے جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ 6 کلومیٹر نا ایسے گزر، پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے گزر جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ راستے میں لبیک پڑھتے ہوئے جائیں۔ وقوف مزدلفہ کرنا ہے، منا میں رمی جمرہ عقبہ، 3 شیطان ہے، آخری شیطان ہے عقبہ، صرف اس شیطان کی رمی کرنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس رمی کے لیے آپ نے پتھر اکٹھے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پانی کی بہت ساری بوتلیں پڑی ہوں گی، ایک بوتل میں پتھر لے لیں، 70 کنکر، کتنے جی؟ 70 کنکر یا کم از کم 50-60 کنکر، دو مٹھیاں بنتے ہیں، کوئی اتنا نہیں، تو ان کو چیک کر کے کون سا پتھر ہے وہ اس حساب سے اس کو دھو لیا جائے تو بہتر ہے۔ وہاں پانی بھی لگا ہوتا ہے، سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، کوئی ایسا منرل واٹر مل رہا ہوتا ہے، جوس مل رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ مل رہا ہوتا ہے، صحیح ہے جی؟ ہیں؟ نہیں، وہاں زمزم نہیں ہوتا، زمزم صرف حرم میں، زمزم صرف حرم میں، اور کہیں زمزم نہیں ہے، اس کو بھول جائیں۔ اور حرم میں زمزم جتنا پینا پیے، اللہ کرے آگے بھی یہ رہے، جیسے بھی طواف کا مسئلہ ہے، ایسا نہ زمزم کا مسئلہ بھی ہو جائے۔ اچھا، تیسرا کام قربانی کرنا، چوتھا کام حلق کرنا، پانچواں کام ان کی ترتیب ہے، یہاں طواف زیارت لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کے بیسیکلی جو کام ہے یہ 4 کام ہے، سمجھ رہے؟ آج کے بیسیکلی 4 کام، ان چاروں کاموں کو سمجھنا ضروری ہے، میں بتاتا ہوں اس کو، ان کاموں کو۔ مزدلفہ کے کام، جماعت سے نماز کی ادائیگی، نمبر 2 شب بیداری، یعنی تہجد کے بعد اٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ جتنا ممکن ہو سکے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ۔ اول وقت فجر کی اذان اور فجر کی جماعت، غسل کرنا مستحب ہے لیکن یہاں مت کیجیے گا، مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے؟ فجر کی نماز سے طلوع آفتاب تک وقوف، ٹھیک ہے؟ وقوف کا مطلب ہے مزدلفہ میں رہنا ہے، آپ چلتے ہوئے بھی وقوف کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ منا کی وہ جو میں نے دکھایا تھا نا، بدایت المنا کے جو بورڈ ہیں، وہاں تک، وہاں آپ نے داخل ہونا ہے زوال کے، یہ طلوع آفتاب کے بعد، ٹھیک ہے؟ طلوع آفتاب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، ایک یہ ایپ ہے میرے پاس اذان، یہ اذان کے نام سے ایپ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایپ اپنے پاس کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس ایپ کے اندر جو نماز کے اوقات ہیں بالکل ایکوریٹ ہیں، بالکل ایکوریٹ ہوتے ہیں، یعنی ادھر اذان ہوتی تھی ساتھ حرم میں اذان ہوتی تھی، یعنی اتنے ایکوریشن ہے اس کے اوقات میں۔ تو اس میں دیکھ لیں کہ فجر کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، ٹھیک؟ پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کو فجر، بس اس وقت تک آپ نے مزدلفہ میں رہنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور مزدلفہ میں رہنے کے بعد لوگ کہہ رہے ہوں گے جی آپ کو معلم کی طرف سے میسج ملے گا، اطلاع ملے گی، بھی آپ نے اپنے خیموں میں جانا ہے، خیموں میں رہیں، 12-1 بجے کے بعد آپ رمی کر سکتے ہیں، 12-1 بجے کے بعد آپ نے یہ وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے معلم کی ہدایت نہیں مانی، میری ماننی ہے، ٹھیک ہے؟ میری ماننے سکون میں رہیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، یہ جو کام ہے صرف اتنے سے کام نہیں ہے، ان کاموں کی ترتیب میں بتاؤں گا آپ کو، ان کاموں کا انتظام آپ نے پہلے سے کیا ہونا ہے، کام اتنے سے ہی ہیں۔ دیکھیں جی، مینا کی طرف روانگی، آگے کاموں میں ترتیب کرنی ہے، چلتے ہوئے آئیں گے آپ کو، آپ فجر کے بعد چلیں گے تو 8 بجے، 7:30 بجے آپ جمرات پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ جمرات پہنچ جائیں گے اور رمی جمرہ عقبہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ رمی جمرہ عقبہ مطلب جو شیطان ہے اس کو کنکر مارنا ہے، ٹھیک ہے؟ شیطان کو جو کنکر مارتے ہیں وہ یوں پکڑا اور یوں مار دیا، ٹھیک ہے؟ یوں پکڑا اور یوں مار دیا، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یوں رکھا اور یوں مارا، یوں مارا، ایسے تو میرا بھی نہیں جائے گا، آپ کسی کا بھی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ بس سیدھا سیدھا کنکر مارے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، اور بہت سی دعائیں ہیں، رجم بالشیطان اور یہ وہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ رمی مارنے کا وقت نا بڑا اہم ہوتا ہے، کہ اللہ سے رجوع کر کے، اللہ سے لقاء کر کے، انسان دل کو حاضر کر کے، اللہ جی آپ کا حکم ہے، یہاں حضرت ابراہیم نے رمی کی تھی، یہاں حضرت اسماعیل نے رمی کی تھی، میں انشاءاللہ گروپ میں چیزیں بھیج دوں گا اس حوالے سے کہ کیا کیفیت ہونی چاہیے، انشاءاللہ اس سے اسی وقت چیز سمجھ میں آ جائے گی، ابھی بتانے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو رمی ہے جمار عقبہ، ٹھیک ہے؟
رمی کرنی ہے، کیا دیکھا؟ الگ تکبیر، ہاں وہی اقامت الگ ہوگی، ایک ہی اقامت ہوگی، ایک ہی اقامت ہوگی مزدلفہ کی نماز کی. جزاک اللہ آپ کا. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا؟ رمی ہو گئی، ہوگی رمی. سمپلی کیا کرنا ہے آپ ذرا بتائیں گے مجھے، کوئی بتائے گا؟ مزدلفہ سے نکل کے بعد کیا کرنا ہے؟ اماں کو فون کرنا، اماں جی بہت تک کیوں آئے، کیا کرنا ہے؟ سیدھا جانا ہے مینا. ٹھیک ہے، مینا جا کے رمی کرنی ہے. سمپل ہے، کوئی مشکل کام نہیں. رمی کرنے کے بعد قربانی کرنی ہے. اب قربانی کیسے کرنی ہے؟ تو جی اس قربانی کے لیے ہوم ورک آپ نے پہلے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہوم ورک یہ ہے کہ آپ وہاں جا کے مجھ سے رابطہ کر لیں، ہمارے سروج بھائی یہاں رابطہ کر لیں، گروپ میں میسج ڈال دیں. ہم ایک نمبر دے دیں گے، وہاں ہمارے ساتھی ہیں قاری اسلم صاحب، ان کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو جا کے پہلے پیسے جمع کرانے ہوں گے، اپنا نام، تو آپ کو آپ کا ایک نمبر دے دیں گے. ٹھیک ہے، بطور مثال آپ کا نمبر ہے 81/2. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھی کا نمبر ہے 82/2. ٹھیک ہے، آپ بتائیں گے جی 81/1 اور 81/2، جو بھی نمبر آپ کو دیں گے واٹ ایور، انہوں نے قربانی کر لی ہے، ہم نے رمی کر لی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی رمی ہو گئی. آپ آدھے گھنٹے میں فون کریں. آپ آدھے گھنٹے میں فون کریں گے، وہ آپ کو بتائے گا 181، 182، 183، 184، 181 کا نام عمار یاسر، 182 کا نام یہ، 183 کا نام یہ، ان سب کی قربانی ہم نے کر دی ہے. سمجھ رہے؟ تو آپ کی قربانی ہو گئی. سمجھ رہے؟ زیادہ پریشانی تو جائیں مینا میں 6-7 کلومیٹر چل کے جائیں، وہاں جا کے جانور لیں، لائن میں لگیں، قربانی کریں، پورا دن لگ جاتا ہے، بہت مشکل ہوتی. آسانی اختیار کرنی چاہیے، مشکل ہی. اس کے بعد آپ مینا سے جائیں گے. ٹھیک ہے، چاہے عزیزیہ چلے جائیں یا واپس اپنے ہوٹل، اپنے خیمے میں چلے جائیں، وہاں جا کے سر منڈوائیں. ٹھیک ہے، مینا کے اندر سر منڈوانے کا انتظام ہوتا ہے، لیکن کوئی قابل قبول نہیں ہوتا، بڑی مشقت ہوتی ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ وہاں سے سیدھا عزیزیہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے سر منڈوا کے اپنے ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں پورا دن. ٹھیک ہے، سر منڈوانے کے بعد آپ کا احرام ختم ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. یہاں رمی کرتے ہی تلبیہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، رمی سے پہلے تلبیہ پڑھ سکتے تھے، اب تلبیہ نہیں ہے، لیکن عام طور پہ لوگ بھول جاتے ہیں تلبیہ کو. تو سمجھ رہے جی؟ یہ پورا دن آپ نے آرام کرنا ہے. موقع ہو تو طواف زیارت کریں، ورنہ طواف زیارت 11 ذی الحج کو کریں، اس میں آسانی رہتی ہے. ہم نے پچھلی دفعہ 10 ذی الحج کو کیا، بڑی مشکل ہوئی. افضل ہے 10 ذی الحج کو کرنا، لیکن بھئی 11 ذی الحج کو کریں. لیکن ہم طواف زیارت کی طرف بعد میں جائیں گے. اتنا سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ رمی کرنی ہے، رمی کے بعد قربانی کرنی ہے، قربانی کے بعد سر صاف کرنا ہے. سمجھ میں آ گیا بھئی؟ بات واضح ہے؟ مغرب سے پہلے پہنچ جائیں، عشاء سے پہلے پہنچ جائیں، نصف رات سے پہلے پہنچیں، یعنی رات 12-1 بجے سے پہلے کوشش کریں پہنچ جائیں، کہ رات کا 2/3 حصہ مینا میں گزارنا ضروری ہے. ٹھیک، ورنہ آسانی ہوتی ہے. عزیزیہ چلے جائیں، ہوٹل میں بیٹھیں، سر منڈوائیں اور پورا دن آرام کریں. ہوٹل میں اے سی لگا ہوتا ہے، یہاں پر کولر ہوتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. تو پورا دن مینا میں عزیزیہ میں گزاریں. مغرب ہونے کے بعد آپ اپنے ہوٹل چلے جائیں، مینا چلے جائیں. سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ پنکھا چلائیں. ہو گیا بھائی؟ یعنی سب سے مشکل کام ہو گئے. بات واضح ہے؟ آگے بڑھیں. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ تھک گئے ہیں. ہاں گروپ میں نمبر ڈال دیں گے انشاءاللہ. آپ گروپ میں ہیں؟ ہاں جی، ہاں نہیں، یہ پرانے گروپ میں بھی بھیج دیں گے. نئے گروپ وہ میرے متعلقین کا ہے، میرے جو ہے تھا انہیں کا ہے. تو کوئی مسئلہ، ہم اس گروپ میں بھیج دیں گے، یہ گروپ بھی ہمارا ہی ہے نا، ویسا نہیں. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ 10 ذی الحج مکمل ہو گیا.
ٹھیک ہے. 10 ذی الحج کو چاہیں تو وہ طواف زیارت کر سکتے ہیں اور افضل بھی ہے، لیکن میرا مشورہ بالکل نہیں ہے کہ 10 ذی الحج کو طواف زیارت کیا جائے. ٹھیک ہے. رات آگے مینا میں، رات مینا میں گزاری، ٹھیک، 11 ذی الحج، حج کا چوتھا دن. ٹھیک ہے. رات مینا میں گزاری، رات مینا میں گزارنے کے بعد ظہر کے وقت نکلیں گے. ٹھیک ہے. ظہر کے وقت نکلیں گے. ظہر کا وقت ہوتا ہے 12:15 بجے بطور مثال. تو 12:15 بجے سے پہلے 11:30 بجے نکل جائیں کہ آدھا گھنٹہ تو لگ جاتا ہے. 11:30 بجے رمی کی، رمی کرنے کے بعد ڈائریکٹ آگے نکل جائیں حرم کی طرف. جہاں سے آپ رمی کریں گے وہاں بورڈ لگے ہوتے ہیں، حرم جانا ہے، مینا جانا ہے، کہاں جانا ہے، عزیزیہ جانا ہے تو کس طرف ٹرن کرنا ہے. حرم کی طرف چلے جائیں، آگے سے آپ کو گاڑیاں مل جائیں گی. اگر 50 ریال میں گاڑی مل جائے تو خوش قسمتی ہے، 30 ریال میں مل جائے تو مہا خوش قسمتی ہے. ٹھیک. اس سے کم پہ ملنا ممکن نہیں ہے. سمجھ رہے؟ سمجھ رہے؟ اس سے کم پہ ملنا ممکن نہیں ہے. اگر ہمت ہے تو پیدل مارچ کریں، ورنہ ہمت ہے تو 30 ریال خرچ کریں. ٹھیک ہے. تو جائیں حرم، حرم جا کے طواف زیارت کریں. اچھا، طواف زیارت کیسے کرنا ہے؟ جیسے عمرے کا طواف کیا تھا ویسا کرنا ہے، بس اس میں اجتباء نہیں ہوگا. رمل ہوگا پہلے 3 چکروں میں، رمل ہوگا، 4 چکر پورے ہوئے، وہی 4 چکروں کے بعد 3 کام. ٹھیک ہے. لیکن مزے کی بات بتاؤں، ایک تجربہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد جب آپ دوگانہ پڑھتے ہیں، واجب الطواف پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب آپ دعا مانگتے ہیں نا، اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے پورے حج میں نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. یعنی پتھر دل لوگوں کو ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا یہاں پر، یعنی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن شرط ہے کہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے کچھ وقت دے آدمی اپنے آپ کو. یعنی ہم کئی صدی قریب تھا، ہمیں شاید بے ہوش ہو گیا، یعنی اتنا روئے، اتنا. تو دگانے کے بعد، واجب الطواف کے بعد دعا لازم ہے. یہ طواف زیارت فرض ہے، فرض. یعنی جیسے وقوف عرفات فرض تھا، ایسے یہ فرض ہے. تو جیسے وقوف عرفات میں اللہ خاص تحفہ دیتے ہیں تو طواف زیارت میں خاص تحفہ ملتا ہے. اور یاد رکھیں ان دونوں مقامات میں سے ایک موقع پہ تحفہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے. وہ ہماری مرضی ہے، ہم پلیٹ تیار رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. ہم تو پلیٹ ہی نہیں بناتے تو پھر تحفہ کہاں سے ملے گا؟ سمجھ رہے ہیں جی بھی؟ ایک کام یہ کر سکتے ہیں. دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں، صبح چلے جائیں طواف زیارت کر کے واپسی پہ رمی کرتے ہوئے مینا آ جائیں. بس یہ 2 کام کرنے اپنے حساب سے کر لیں. سمجھ رہے جی؟ 2 کام ہو گئے. اگر آپ نے طواف زیارت کر لیا تو صرف ایک کام ہے، جمرات پہ رمی. ہاں، زوال کے بعد ہی کرنی ہے، پہلے دن پہلے کرنی ہے. تینوں دن کی رمی زوال کے بعد کی ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جی، اگلا دن یہ میں نے اس میں. اچھا، دوسرے دن کی جو رمی ہے تینوں شیطانوں کی ہوگی. پہلے شیطان کو 3 کنکر ماریں گے، پہلے شیطان کو 3 کنکر مارے. اچھا، رمی کا میں طریقہ بتانا بھول گیا. رمی میں نے صرف اتنا بتایا کہ یہ کرنا ہے، لیکن رمی میں آپ کا سیدھا ہاتھ مینا کی طرف ہونا چاہیے اور الٹا ہاتھ آپ کا کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بعض لوگ دوسری طرف سے رمی کر رہے ہوتے ہیں، وہ سنت طریقہ نہیں ہے. وہ رمی ہو جاتی ہے لیکن سنت نہیں ہے. شیطان کے اس طرف سے رمی کرنی ہے، اس طرف سے رمی نہیں کرنی. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ آئیں گے نا وہاں سے، وہ وہاں سے آ رہے ہیں تو یہ شیطان ہے. ٹھیک ہے. یہ شیطان ہے تو اس طرف سے آئیں گے، اس طرف سے نہیں آئیں گے. یعنی اس طرف پہاڑ ہے، اس طرف پہاڑ ہے، پہاڑ کی طرف سے نہیں آئیں گے، اس طرف سے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اس طرف سے رمی کریں گے اور اس طرح رمی کہ مینا اس طرف ہے اور کعبہ اس طرف ہے. اور یوں رمی کی 1 2 3 4 5 6 7. اچھا، ایک اور چیز بتاؤں، یہ پورا جمرہ ہے تو جمرے سے یہاں پر آتے جائیں گے، آتے جائیں گے. اور یہ والا کونا ہے، یہ والا کونا، اس کونے پہ رش نہیں ملتا، کبھی بھی نہیں ملتا. سارے اتاولے لوگ شروع میں ہوتے ہیں، وہ غلط ہے. یہاں پہ رش کبھی بھی نہیں ملتا. اس رش میں جتنا قریب آئیں. اور رمی جو ہے وہ اس شیطان کو لگنا ضروری نہیں، اس خانے میں گرنا ضروری ہے. بس خانے میں گر گئی بس کافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو پہلے شیطان کی رمی کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد طویل دعا ہے، لمبی دعا ہے. شرطے وہاں سے بگا رہے ہوتے ہیں کہ دعا نہ کرو، لیکن وہاں کوشش کریں کہ کم از کم 15-20 منٹ ملے دعا کے لیے. پھر دوسری رمی کی، اس کے بعد طویل دعا ہے. پھر تیسری رمی کی دعا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا چوتھا دن حج کا. پہلا شیطان، دوسرا شیطان، تیسرا شیطان. نہیں، چھوٹا، درمیانہ، بڑا. جو مزدلفہ سے اکٹھی کی تھی وہی کنکریاں چلیں گی.
پہلے دن صرف سب سے بڑے کو ہے، اس کے بعد دعا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگلے دن پہلے کو ہے، پھر دعا، دوسرے کو پھر دعا، تیسرے کے بعد دعا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا چوتھا دن، پانچواں اور آخری دن، ٹھیک ہے، صرف رمی ہے، صرف رمی۔ اگر طواف زیارت نہیں کیا تو اس دن طواف زیارت کر لیں، ٹھیک ہے، اور یہ طواف زیارت کا سمجھ لیں آخری دن تو نہیں ہوتا، البتہ یہ ہے کہ سیکنڈ لاسٹ دن ہے۔ دیکھیں آج زوال تا مغرب صرف رمی کا عمل ہے، ٹھیک ہے، رمی اوپر ذکر کردہ طریقے کے مطابق ہوگی جو میں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ صبح صادق سے پہلے مینا چھوڑ دیا تو حج مکمل ہو جائے گا۔ 12 تاریخ کو رمی کرنے کے بعد مینا چھوڑ دیا تو اگلے دن کی رمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر مغرب تک رک گیا تو مینا سے نکلنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، مینا سے پھر نکلنا مکروہ ہے، پھر نہیں نکلنا چاہیے، لیکن مینا میں رک گیا لیکن باہر نکل آیا، صبح صادق سے پہلے باہر نکل آیا تو 13 کی رمی واجب ہو جائے گی، ورنہ 13 کی رمی واجب نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں جی۔ اور جب 12 تاریخ کی رمی ہوگی، رمی کے بعد آپ کا حج مکمل ہو گیا، اور اب جو ہے وہ آپ واپس جا سکتے ہیں، اور آپ کا اوپر مینا دوبارہ آنا ضروری نہیں ہے۔ سب ہوتی ہیں، سب ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ 13 کی رمی کرتے ہیں تو اس وجہ سے۔ اگلا دن جو ہے اختیاری ہے، ٹھیک ہے، اگلا دن اختیاری ہے، اگر 13 کی صبح صادق تک رک گیا، ٹھیک ہے، تو پھر اس دن کی بھی رمی کرنا ہوگی، اور وہ رمی جو ہے وہ بہتر ہے، وہ زوال سے لے کے مغرب تک ہی ہوگی، لیکن فجر کے بعد کرنے کی گنجائش بھی ہوتی ہے، البتہ کراہت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک بات اور رہے گی پیچھے، طواف وداع، جب مکہ چھوڑنا ہے اس سے پہلے طواف وداع کرنا واجب ہے مردوں کے لیے، ٹھیک ہے، خواتین پر واجب نہیں ہے، بعض صورتوں میں خاتون حیض آ گیا یہ وہ تو اس سے واجب ساقط ہو جاتا ہے، لیکن مکہ سے نکلنے سے پہلے طواف وداع واجب ہے۔ طواف وداع مطلب مکہ چھوڑنے کا طواف، ٹھیک ہے، مکہ چھوڑنے، بھئی ہاں سامنے وہ وہ سامنے کس نے جانا ہے؟ ہاں دنیل لے جاؤ بیٹا، کموڈ چاہیے ایسے ہی بتا رہا ہوں، سمجھ رہے جی۔ طواف وداع باقی ہے، طواف وداع کرنا ہے، اور طواف وداع کیا ہوتا ہے؟ طواف وداع عام طواف ہے، جیسے نفلی طواف ہے ویسے طواف زیارت میں، چونکہ طواف زیارت کے بعد حج کی صحیح ہوتی ہے، طواف زیارت کے بعد حج کی صحیح لازمی ہے، سمجھ رہے، وہ واجبات حج میں سے ہے، تو وہ حج کی صحیح ہے، وہ عمرے کی صحیح نہیں ہے، وہ حج کی صحیح ہے، اور حج کی صحیح وہ واجب ہے، لیکن اس کے بعد اس میں احرام کی ضرورت ہے، جہاں سے مرضی کریں، جہاں سے مرضی کریں، نہیں اس وقت کوئی پابندی نہیں ہوتی، طواف زیارت میں فری ہینڈ دیا ہوتا ہے۔ اچھا، طواف وداع باقی ہے، ایک مشورہ ہے چھوٹا سا، اور وہ مشورہ یہ ہے کہ طواف زیارت کر لیں، ٹھیک ہے، طواف زیارت کے ساتھ ہی طواف وداع بھی کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ بیماری ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ حرم میں نہیں آ سکتے یا کچھ بھی ہے تو یہ واجب ادا ہو جائے، یعنی واجبات آپ کے مکمل ہو جائیں، اس کے بعد حرم میں 50 دفعہ طواف کریں، نفلی طواف جتنے چاہیں مرضی کریں، طواف وداع طواف زیارت کے ساتھ ہی کر لیں۔ اور میں حج کی صحیح بتانا رہ گیا تھا، حج کی صحیح اپنی جگہ وہ ضروری ہے۔ 10 تاریخ کو جب آپ طواف زیارت کرتے ہیں تو بہت رش ملتا ہے، اس لیے کہتا ہوں 11 کو کریں یا 12 کو کریں، 12 کو رسک نہ لیں، اس لیے 11 کو کر لینا چاہیے، یہ بہتر ہوتا ہے، اور 11 کی رات سب سے بہترین ہوتی ہے کہ رش بھی کم ہوتا ہے اور موقع بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کا حج کا طریقہ مکمل ہو گیا، ہم انشاءاللہ 2 بجے تک چلائیں گے، مسجد حفصہ میں نماز 2:15 ہے نا، 2:15 تو آپ کو جماعت وہاں پہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ طواف وداع میں صحیح نہیں ہے، وہ صرف طواف ہے، طواف وداع کی نیت ہے، طواف وداع ہی کی نیت ہے، اردو میں کر لیں، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے بس۔ وہ طواف وہ حج کی صحیح ہے، وہ طواف سے اس کا کوئی تعلق نہیں،
جی، ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، اور طواف ودا کوشش کریں کہ طواف زیارت کریں، پھر صحیح کریں، پھر طواف ودا کے لیے آ جائیں، تاکہ طواف ودا کے بعد آپ الگ سے دعا کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ہاں ہاں، نہیں نہیں، وہ تو نیت کرنے سے ہوگا نا ویسے نہیں۔ ہوں، وہ کہنے کو طواف ودا ہوگا، ہم تو یہاں واجب کی ادائیگی کی بات کر رہے ہیں کہ واجب کی ادائیگی اس سے ہو جائے گی۔ ٹھیک، بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد مدینہ شریف کی حاضری ہوتی ہے، حرم کی طرف، حرم مدینہ کی طرف سفر ہوتا ہے۔ جو حرم مدینہ کی طرف کا سفر ہے، یہ آپ نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ مسجد حرام میری مسجد کی نماز کا 1000 کے برابر ثواب ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی وجبت لہو شفاعتی، اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ من زار قبری بعد موتی کمن زارنی فی حیاتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میری مرنے کے بعد، اس نے ایسے ہے جیسے میری زیارت کی میری زندگی کے اندر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو حج کو آئے اور ہمارے پاس نہ آئے وہ بے وفا ہے۔ ہاں؟ روایت کا مفہوم ہے وہ بے وفا ہے، تو اس لیے مدینہ جانا ضروری ہے، اگرچہ اس سے حج پر اثر نہیں پڑتا، لیکن محبت کا تقاضا ہے کہ مدینہ جایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا حج کا بیان مکمل ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ پانی وغیرہ پی لیں، ہم زیارات کا ایک چھوٹا سا سیکشن کریں گے، بالکل چھوٹا سا، یعنی یہ ایسا ہے کہ شاید جو کئی گھنٹوں پر محیط ہے، لیکن جانا ہے جلسو، ہاں ہاں جائیے جائیے۔ اذان ATHAN اذان،